پتہ نہیں 15 سال 20 سال علم حاصل کرن تے لگ ویندے ول 20 سال 25 سال دی سروس کریں دے کہ تاکہ میرا دنیا والا گھر بن ونجے۔ دنیا دا گھر بنے یا نہ بنے پہلے قبر والا گھر تو بن ویندے۔ 15-20 سال پڑھ جائیں ول 20 سال 25 سال ڈیوٹی کریں جائیں، زندگی دی اگو لمحات مک ویندن، قبر دا گھر تو پہلے بن ویندے۔ دنیا دا گھر بناون واسطے کتنا محنت کرنے ہیں۔ اللہ نے جنت دا گھر بناون دا سا کو آسان رستہ دسے، کیا او قیمتی گھر بناون دی بھی اساں کوشش کیتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جیرا مسجد اللہ دی رضا واسطے بنویں دے اللہ تعالیٰ اوندا گھر جنت دے اندر بنا دے۔ دنیا دے گھر بناون واسطے کتنا محنتاں تھن، کتنا تعلیمہ حاصل کیتے سیں، کتنا تجربے کیتے سیں، کتنا نوکریاں کیتے سیں تاکہ دنیا دا گھر نصیب والے دا بن بھی ویندے، بعض دا نہیں بھی بندا، قبر تک پہنچ ویندے ہیں۔ لیکن جنت دا گھر اتنا آسان ہے جو من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، این جنت دے گھر کو حاصل کرن واسطے اساں کیا تغدو کوشش کیتی ہے۔ حدیث دے اندر اے پابندی آئی ہے جو وڈی مسجد بنے سو دا گھر ہے جنت دا، ورنہ کہیں نہیں، بلکہ کان صغیرن او کبیرہ، مسجد چھوٹی ہوئے تو بھامے وڈی ہوئے، اللہ جنت دے اندر گھر بنا دیں دے۔ اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لئی ہے جو مسجد کی جڑی وڈی ہوئے تو جنت دا گھر بن سی، ورنہ کہنا بن سی نہیں، بلکہ فرمائے کمفحص قطع، پرندے دے آلنے دے برابر، پرندے دے گھونسلے دے برابر جو تے مسجد بنائی ہے تو تیرا گھر جنت دے اندر بن گئے۔ کیا ایک آلنے یا گھونسلے دے برابر مسجد ممکن بھی ہے؟ مانا کہ مسجد مکمل بنائی یا مسجد چ حصہ پاتا ہی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تیرا گھر جنت دے اندر بنا دیں دے۔ امرنا رسول اللہ، صحابہ دن ساکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے بے بناء المساجد فی الدور کہ محلے دے اندر مسجد بناؤ، محلے دے وچ ہر محلے مسجد ہونی چاہیے۔ اے حکم میں نہیں دیتا، تے نہیں دیتا، امام الانبیاء نے دیتے۔ مساجد تعمیر کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر مسجد الگ ہے تے مسجد نبوی الگ ہے۔ ایویں مدینے دے اندر سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضریر البصر ہن، انہیں سونے نبی کو گھن گھن گھر ہک جاتے نماز پڑھوائی نے، ولا اتھائی محلے دی وسطی دی گھر دی مسجد بنائی نے۔ آپ نے فرمایا بے بناء المساجد فی الدور، محلے دے اندر مسجد ہوئے۔ اگلا حکم جرا قابل غور ہے، جرا سارے واسطے قابل عمل ہے، فرمایا کہ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، مسجد بناؤ لیکن مسجد دے کوئی تقاضے بھی ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مساجد آباد بھی ہوں۔ مساجد کو آباد اوہے لوگ کرن جنہیں دے دل وچ ایمان ہوئے، جنہیں دے دل وچ ایمان نہیں او مساجد کیویں آباد کرے سن؟ مساجد کو آباد کرنے نماز نال، مساجد کو آباد کرنے ذکر اللہ نال، دعا نال، مسجد دے اندر آ کے حاضری دیونی ہے، مسجد دے اندر نماز دی انتظار واسطے باہنے، جمعے دی انتظار واسطے باہنے، مساجد آباد بھی کریں۔ نال نال حکم دیتے وَأَن تُنَظَّفَ، مسجد دی نظافت تے صفائی تے ستھرائی دا بھی خیال کرنے۔ مسجد دی نظافت دی اہمیت اور حیثیت احادیث کو سا کو پتہ لگ دے، قرآن کو پتہ لگ دے۔ اللہ نے قرآن مجید دو نبیوں کو حکم دیتے، ایک نبی جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جس دے بارے اللہ قرآن چاہتے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے جس ابراہیم کو خلیل اپنا دلی دوست بنائے، اون ابراہیم کو حکم دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جڑی عظیم شخصیت ہے، انہیں کو حکم دیتے ہیں تے انہیں دے بیٹے نبی اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں تو آڈا مقام نبوت بڑا بلند ہے، لیکن میں رب حکم پیا دینا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تساں دوہائیں نبییں دی جوڑی طہرا، میرے گھر کو، اللہ دے گھر کو
پاک رکھو، صاف رکھو، نظافت دا خیال کرو۔ مانا کہ نبیوں کو اگر حکم ہے تو ساکو بالاولا حکم ہے، حالانکہ نہ ہوئے ہاں تو نبیوں کو حکم نہ ہوئے جو انہوں دا مقام بلند ہے، نبی تو امتی دے ذمہ لا رہے، تیری امت صفائی کرے سی مسجد دی۔ فرمایا نہیں نبیو تساں بھی طہرا بیت، یا قرآن دے حقائق حدیث تساں سارے بیرامے کو تقریباً اندھی ہو سی، مسجد دے کونے جڑے بندے پیشاب کیتا ہا صحابہ ڈانٹن پہ گئے ہن، دڑکے ڈیون دا پروگرام بنائے نے، سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تدریمو کچھ نہ آکھو، دڑکے چھڑکے نہ دیو۔ آپ نے ول صدوا کی دے ان دی حاجت مکمل تھیون دے بعد اخلاق کریمانہ دے نال سمجھائے نے، سمجھا کے جلے نتیجے تک پہنچن تے ہوں بندہ اخلاق کل متاثر تھے ہوں کہ اللہم رحمنی و محمد لا ترحم معنا احدا، اللہ میرے اتنے رحمت کر۔ ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنا اخلاق کتنا اچھا ہے جو دڑکے کہنے دیتے ان دے رحم کر، تے جڑے دڑکے دیونا چاہندے ہیں انہیں دے رحم نہ کریں اللہ سیاں، ولا ترحم معنا احدا، صرف دو تے رحم کر۔ سونے نبی نے فرمایا لقد تہجرت واسع رحمت وسیع ہے، تے دو تے بند چکیتی ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والا پانی دا ڈول منگوائے، بالٹی پانی دی منگوا کے مرآت المصابی، مرقات المصابی، شرح مشکات المصابی لکھ دین کہ جلے پانی نال مسجد دھوون دی واری آئی ہے، ول پانی تا بے بھر رہن جلے پانی مارن دی ماری آئی ہے، زمین مسجد کو صاف کرن دی واری آئی ہے، امام الانبیاء نے بالٹی اپنے ہاتھے پکڑ کے آپ مسجد دھوتی ہے۔ حالانکہ جیرے صحابہ جان نچھاور کرنے ہیں سونے نبی تیں، کیا او نہ چاہتے ہیں جو اسا مسجد دی صفائی کروں؟ جان قربان کرن والے صحابہ بھی ہن پہ، لیکن سونے نبی نے آپ صفائی کر کے مسجد دی نظافت کر کے امت کو درس دیتے جو لوگو مسجد دی صفائی کرنا، اے نظافت دا خیال کرنا، اے نبیوں دی سنت ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ نخامتن علی جدار المسجد، مسجد کچی ہے، کندھی دے تے ڈٹھے نے کھنگھاری یا بلغم وغیرہ کہیں دا لگا کھڑا تے سکا کھڑا، آپ نے پسند نہیں کیتا جو کون بے سمجھ ہو سی جے کو مسئلے دا پتہ کہہ نہیں۔ نواں اسلام جن لوگ سکھ دے ودن دیوار مسجد دی با ادب دیوار ہیندے ہوتے مبارک دیوار دوتے کھنگھار سٹ گئے، ان کو سمجھ کہنا ہی چلو سونا نبی حکم نے وہا جیرے جان دے نظرانہ پیش کریں دی ہن، مال پورے گھر کو بہاری دے دے چاہتی ہم نے ہن سونے نبی اے میرا مال بھی تیرے ہوتے قربان، میری جان بھی تیرے ہوتے قربان، میری اولاد بھی تیرے ہوتے قربان۔ اے سونے نبی دے آئے کہ صفائی نہ کرنا آپ نے خود لکڑ چاہتی ہے، مبارک ہاتھ دے نال کندھی دی صفائی کی دی ہے، مسجد دی کندھی صاف کر کے امت کو درس دیتے جو امت دے لوگو مساجد دی صفائی کرنا اے نبیوں دی سنت ہے، تمہارے ذمہ بھی ہے۔ پیارے بھائیو ایک غریب الدیار عورت ہے، کلمہ پڑھے سے سونے نبی دا مدینے دے اندر رہن پہ گئی ہے، نام دا مشہور سودا ہی کہ تکمل مسجد مسجد دی بہاری دیمن والوں شروع کر دیتی ہے۔ مدینے دے اندر آ کے سونے نبی نے اندہ خیمہ لوا دیتے مسجد دے نال، خیمے چران دی ہے تو وہ کہ نکمی کیا کرے ساں، مسجد دی صفائی شروع کر دیتی ہے خاتون نے۔ مسجد دی بہاری دیمن والی عورت جرن فوت تھی ہے، سونے نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں لگا، راتی رات صحابہ دفنا چھوڑیے۔ سویرے دی نماز دے بعد آپ نے پوچھا این سودا، سودا کتا ہے؟ انہیں کہ انہا ماتا تو فوت تھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلا اذنتمونی، میں کو ڈشا کیوں نہیں ہوئے، دسو ہا میں آپ اندے واسطے دعائے جنازہ پڑھاواں ہا ول دفناواں ہا، ہونی میں کرو دلونی علی قبرہا، میں کو دی قبر تے گھن جلو گھن صحابتن فصففنا علیہ کصفوفنا علی الجنازہ، ایویں صفاں بدھوائنے قبرستان ہے جی میں جنازے جہاں صفاں بدھینجن والا اتھائیں جنازہ پڑھائنے قبرستان ہے۔ این عورت دے اندر خوبی اے تا ہے پئی کہ مومن ہے، بیاں عورتیں تا مومن ہن، اے جی میں مومن ہے میں بے صحابہ تا مومن ہن پہ، جی میں اے نمازن ہے قرآن پڑھ دی میں بے وطل عورتاں مرد عبادتاں کریں ہن، این دے نال ایک خصوصی خواہش کرنا جو میں این دا جنازہ پڑھاواں ہا، میں کو دفناواں ہا ول قبر تے جنازہ پڑھنا، ان دی خصوصی خوبی تکمل مسجد مسجد دی بہاری دیندی ہے۔ مسجد دی صفائی کرن والی عورت دے نال امام الانبیاء نے اے جڑی محبت دا اظہار فرمائے کہ رحمت چل کے ویندی پئی قبرستان ان دی قبر تے، ان دی قبر دے تے ون کے انہیں پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ ضمناً ہکڑو استدلال حدیث دے وچ چا گنوں
کہ نبی ہوئے ہا عالم الغیب، نہ پوچھے ہا جو مارکا این سودا سودا کتھا ہے، آپ آکھیا میں کو تسا نہیں دسیا چنگا نہیں وے کیتا، میں کو علم غیب دسا دیتے، میرا علم غیب ہے پیا، میں کو پتہ فوت تھی گئی ہے، تسا دسیا نہیں، چنگا نہیں کیتا، نبی این نہیں فرمایا، بلکہ آپ تو پوچھے کتھا ہے سودا، ولا عالم الغیب ہوویں نہ تا کہ نہ چلو تساں بہو میں ویندا پیا قبرستان گول گھنساؤں دی قبر، میں کو پتہ ہے، کیونکہ جویں سارے بھراویں دا نظریہ ہے جو قبر دے اندر مر ربک من نبیک ما دینک، تریے سوالیں دے جواب دیواؤن واسطے نبی قبر خود ویندے، اپنے امتیں کو آپ پاس کروا دے قبر خود ون کے، آپ تو فرماویں ہا جو میں رات نوں دے سوالیں دا جواب تری وا آیا قبر دے، میں کو پتہ ہے، اویں تساں نال جلو ذرا رل کے جنازہ پڑھسوں، کہیں نہ فرمانے دلونی علی قبرہا، دلالت کرو، راہ دسو، میں کو دی قبر دی نشاندہی کرو، میں کو نہیں پتہ، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے، نبی نہیں۔ پیارے بھائیو، صحابہ کرام نے ان کو دفنایا جو ہے امید کی تھی جنازہ پڑھا کے ہی دفنایا اس نے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے سوال تھی، سیدہ خدیجہ دا جنازہ کہیں پڑھایا ہا؟ سیدہ خدیجہ مدینے دے مکے دے اندر فوت تھی، یہ جنازہ مدینے فرض ہے، جنازہ مکے ہا ہی کہنا، جلے جنازہ ہا کہنا تے کیویں ثابت کروں سیدہ خدیجہ دا جنازہ کہیں پڑھایا رضی اللہ عنہ؟ تے اے جلے مدینے دے اندر جنازے دا حکم آ چکے، ولا صحابہ بغیر جنازہ پڑھائے دفن کر دیون، عقل یا اسلام فطرت نہیں تسلیم کریں دی، بھلے ان دی صراحت وضاحت احادیث دے اندر آوے یا نہ آوے، یقیناً انہیں جنازہ پڑھا کے ہی دفن کیتا ہو سی۔ تے راہ کون ڈسیندا راندے؟ جرا رات جنازے چی ہا قبر تے بھی ہا راہ اوہ ڈسیندا راندے نا، تے رات جرا جنازہ پڑھ گئے ولا ہون صف تے نبی دے پیچھے رلیا کھڑے، مارکا جادن ایک جنازہ جائیں پڑھ گئی تے دوجا جنازہ نہ پڑھے، اے ہن نبی کو کہیں راہ ڈسے جرے جنازے جرات کہنا ہن یا ہن؟ اگر ہن تو ول تو رات جنازہ پڑھی کھڑن، او والا دوبارہ جنازے کیوں رلین؟ مانا کہ ایک بندہ ایک دفعہ دوجی دفعہ چوتھی دفعہ جنازے شامل تھی سکدے، جنازہ ایک دعا ہے، این دعا کو محروم نہیں رہنا چاہیے۔ عرض کرنا بیٹھا میں جو عورت تقم المسجدہ، مسجد دی بہاری دیندی ہے، پیارے بھائی اے مسجد دی بہاری دیونا، صفائی کرنا، اے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان دے ذمے ہے کہ مسجد دی صفائی دا اساں خیال کروں، جر ویلے ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے، والی دے واسطے خادم مسجد اگر ہے تو اعزازی ہے، تیری میری ذمہ داری ہے جتھاں بیٹھیں گرد و نوا اپنی مسجد دی صفائی آپ خیال کیتی ونجوں، آپ اتھا تنکا پہ ککھ پہ چاہتی ونجوں، جتھاں کر مسجد دے اندر ضرورت صفائی اتھا کر گنوں۔ میں بڑے مالدار دنیا داریں کو ڈٹھے، دنیا دے اندر اللہ نے انہوں کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن مسجد دے اندر موہے چوہے کو چاون واسطے خادم مسجد کو نہیں سجا، آپ چاہتے باہروں سٹن وینا پیہا۔ مانا کہ مسجد دی صفائی جویں اسلام سکھیں دے، اساں ہر بندہ مسجد دی صفائی دا خیال کروں، جے اگر ہر بندہ مسجد دی صفائی دا خیال کرے تو یقیناً مسجد واسطے الگ خادم دی ضرورت ہی نہ رہتی۔ تے ساڈا حال کیا ہے؟ مونگ پھلیاں کھا کے چھلکا مسجد ہے، کنوں کھا کے چھلکا مسجد دے اندر، جو گنڈھیریاں کھا کے چھلکا مسجد دے اندر، بیا تو بیا نماز دی حالت دے اندر نک صاف کر کے اتھائی چھوڑ دینے ہیں۔ کیا مسجد دے آداب سارے ذمے ایو کو جن کہ اساں مسجد دی صفائی این انداز دی کرے سوں؟ نہ میرے پیارے بھائیو، سونے نبی نے فرمایا مساجد بناؤ وان تنظفا، صفائی کرو، وتطیبا، مساجد کو خوشبو نال مہکو، خوشبو مہکدی ہوئی ہوئے مساجد دے اندر، مسجد دے اندر خوشبو ہوئے، خوشبو دی بجائے اسا بدبو گھنندے ہیں۔ جرے دو بندے کٹھے کھڑے نے، ایک سگریٹ پیون والے دی ہوا دوجے دے سجدے دی حالت جلے اندر نک وچ ویندی ہے، برداشت نہیں تھیندی ہوں جے کدے ہی نہیں پی ڈٹھی، اسا منہ وچ بدبو گھنندے سگریٹ دی، نسوار دی، بیڑے دی، اسا منہ دے اندر بدبو گھنندے ہیں وصل دی، کچے وصل دی، کچے تھوم دی۔ حالانکہ سونے نبی پاک نے تو فرمایا جرا کچا تھوم یا وصل کھادی ودے مسیت نہ آوے، بعض روایات تانی کو پکڑے انہیں قبرستان چھوڑاؤ، کیا وصل تے تھوم حرام ہیں کہنا حلال ہیں؟ حلال چیز دی وجہ تو منہ جو ہوا اندھی پہ تو مسیت چ نہ آوے، تے حرام چیز منہ چ استعمال کر کے ولا منہ بدبو گھن کے مسجد دے اندر ہوں، کیا اے آداب مسجد دے موافق ہے؟ نہیں۔ فرمایا ان تنظفا، مسجد دی نظافت بھی ہوئے، تو طیبہ، خوشبو مہکدی ہوئی ہوئے۔
سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے ون کے پہلے اپنا گھر بنائے یا اللہ کا گھر بنائے؟ سب تو پہلے تاریخ اسلام اساں اگر پڑھتے ہیں تو سب تو پہلے نبی نے مسجد قباء بنائی ہے والا مسجد نبوی، پیچھے اپنا گھر۔ مانا سونے نبی دے طریقے تو ملا جو پہلے ہے اللہ دا گھر ولا ہے اپنا گھر۔ ایئر فریشر جلے گھر واسطے کہ نبی پہلے مسجد دی گھن چاہ ول بعد دے اندر اپنی ذاتی گھر دی گھن۔ اگر تو اپنے گھر دی ایک ضرورت پوری کرے نا پئی پکھا گندا پئی دیکھ مسجد دا ہے یا کہنا مسجد دا پہلے گھر دا بعد دے اندر، مساجد جا ضروریات صفا ہیں یا کہنا گھر دا بستر گنن کول پہلے، چار پئی گنن کول پہلے مسجد دی صف ضروری ہے۔ اپنے گھر دی موٹر نلکا لواون کول پہلے مسجد دی ضرورت پوری کرنی چاہیے، بعد دے اندر ذاتی ضروریات ساکو چاہیے کہ مساجد کو مہکاون واسطے خوشبو دا اہتمام سارا ہوئے۔ خوشبو عرب دے اندر اہتمام ہے، سارے اندر کہہ نہیں ہونا تو چاہیے ہاں اسا الٹا خوشبو دی بجائے منہ جو بدبو گھن کیوں گناہ والے چیزیں دی اے ٹھیک کہہ نہیں۔ اے ایک حدیث دا تھوڑا جا مفہوم تورے سامنے رکھے میں ایندے نال کچھ متعلقات ہیں لیکن وقت مناسب تھی چکے۔ انشاءاللہ اگر اللہ اگلے بدھ گھن آیا تو انشاءاللہ اندہ اگلا حصہ آداب مسجد دے حوالے نال ذکر کرے سوں۔ اللہ تو دعائے اللہ سا صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرماوے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔